جی السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیسہ فاطمہ۔ ذیابطیس شوگر کی بیماری ہر گھر کی، مطلب اگر 10 ہیں تو 10 میں سے ایک بندے کو شوگر ہے، اور یہ اتنی کامن ہو گئی ہے اور یہ اب بڑھ رہی ہے، اور اس میں نمبر آف پیشنٹس بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور یہ سب کیوں ہے؟ اس کے قصور اور کہیں نہ کہیں ہم خود بھی ہیں۔ بلڈ شوگر کیوں ہوتی ہے؟ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا متوازن سسٹم رکھا ہوا ہے۔ ابھی میں ابھی ایک گلاب جامن 2 کھا لوں گی، فوراً وہ جائے گا سٹمک سے، ڈائجسٹ ہوگا اور وہ گلوکوز کی فارم میں میرے بلڈ میں انٹر ہو جائے گا۔ اب جو ہی میرے بلڈ میں گلوکوز کا لیول ہائی ہوگا، کیونکہ میں نے مٹھائی کھائی ہے، تو فوراً جو میرا لبلبہ یا پینکریاز ہے وہ اس کو بلڈ تو پوری، آپ کو پتہ ہے 1 منٹ میں دل دھڑکتا ہے اور بلڈ 1 منٹ میں 70 بار پہنچتا ہے پورے آرگنز کو۔ تو 1 منٹ میں 70 بار وہ میرے لبلبے کو میسج جاتا ہے کہ شوگر بہت زیادہ ہو گئی ہے، یہ محترمہ نے مٹھائی کھائی ہے، تو وہ فوراً انسولین بناتا ہے۔ انسولین ایک سمجھ لیں کارٹ کا کام کرتا ہے، کیریئر جیسے ہوتا ہے نا، کیریئر پکڑنے والا اور لے کے جانے والا، جیسے ہم کوریئر سروس والا کہتے ہیں۔ تو وہ انسولین آتی ہے بلڈ میں پینکریا سے، وہ بلڈ کے میں جو گلوکوز کے مالیکیول ہیں ان کو پکڑتی ہے، اور انسولین ان کو لے جا کے جگر میں جمع کر دیتی ہے اور ہمارے پٹھوں میں جمع کر دیتی ہے۔ انسولین بہت اچھا کام کرتی ہے، وہ اس لیے لے کے چلی جاتی ہے تاکہ میرے بلڈ میں شوگر کا لیول جتنا نارمل، فاسٹنگ لیول اپ ٹو 100 ہونا چاہیے، اور 2 گھنٹے کے بعد اپ ٹو 120 130 تک نارمل ہونا چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں 120 ہونا چاہیے آفٹر 2 hours آف ایٹنگ، اور فاسٹنگ تو 90 80 یہ بھی نارمل ہے، اور 100 تک رکھیں آپ، بلکہ 100 بھی سے کم رہنا بہت زیادہ اچھا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں، تو پھر انسولین نے کیا فائدہ دیا؟ اس نے میرے بلڈ کے اندر، انسولین نے میرے بلڈ کے اندر گلوکوز کو نارمل کر دیا واپس، اور میں ٹھیک ہوں۔ میرا بلڈ شوگر کھانے کے بعد بھی 120 سے اوپر نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ انسولین آئی تھی پینکریا سے، اس نے ساری شوگر لے جا کے جمع کر دی جگر میں۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ میں مزید 4 اور مٹھائیاں کھا لوں، پیزا کھا لوں، اور میں شربت کے گلاس بھر کے پی لوں، پھر کیا ہوگا؟ اور پھر بھی وہی ہوگا۔ تو کرتے کرتے اگر میں یہ پورا سال 2 سال اسی طرح کھانے کھاتی رہوں گی، تو ایک دن میرا پینکریاز بیچارہ انسولین بنائے گا، مگر وہ جو سیل ہیں، وہ جو جگر کے سیل ہیں، جو گلوکوز کے مالیکیول کو کہتے تھے لے آؤ ہم سٹور کر لیتے ہیں، لے آؤ ہم سٹور کر لیتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ جگر میں اتنی اس کے سیلز میں کیپیسٹی نہیں ہوئی، انہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے۔ انہوں نے انسولین کو کہا کہ مزید گلوکوز ہمارے انٹر ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو اب یہ انسولین کیا ہو گئی؟ انسولین پڑی ہوئی ہے اور بیکار ہو گئی ہے، وہ کام نہیں کر رہی۔ بلڈ میں شوگر کا لیول ہائی ہونے لگ گیا، پینکریاز انسولین بنا رہا ہے، مگر یہ انسولین کام کرنے کے قابل کیوں نہیں ہے؟ وہ انسولین کا کام تھا کہ گلوکوز کے مالیکول کو پکڑ کے لے جا کے کہیں جمع کر دے تاکہ بلڈ میں گلوکوز کا لیول نارمل رہے۔ لیکن اب وہ جہاں انسولین اس کو لے جا کے سٹور کر رہی تھی گلوکوز کے مالیکول کو، وہ لیور میں یا ہمارے پٹھوں میں، انہوں نے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اب گنجائش نہیں ہے۔ انسولین کو کہا کہ جاؤ، ہم نے مزید گلوکوز نہیں لینا۔ اب اس کہانی کو کیا کہیں گے کہ انسولین ناکارہ ہو گئی ہے، انسولین ریزسٹنٹ ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، انسولین ریزسٹنٹ ہوتے پھر ایک فائنلی سٹیج آتی ہے جب پینکریاز بھی بیچارہ انسولین بنا کے تھک جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو اب مزید انسولین نہیں بنتی، اور پینکریاز اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس وقت ہمیں بیماری ہو جاتی ہے شوگر کی۔ اس وقت پھر بلڈ میں شوگر کا لیول اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ ہمیں ہمارے پیشاب میں بھی شوگر نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر یورین چیک کروائیں گے تو یورین میں بھی شوگر لیول ہائی آئے گا، حالانکہ یورین میں شوگر نہیں آنی چاہیے، اور بلڈ میں بھی شوگر ہائی ہوگی۔ تو اس پھر مریض کو ہم لیبل کر دیں گے کہ بی بی یا بھائی تمہیں تو شوگر کی بیماری ہو گئی ہے۔
تو یہ شوگر کی بیماری کروانے کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ دو طرح کی شوگر ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے شوگر جو لیس دین 40 ایئرز آف ایج ہوتی ہے، اس کو ٹائپ 1 کہتے ہیں۔ ہاں وہ قدرتی طور پہ ہوتی ہے، وہ آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہے یا کنجینیٹلی وہ ان کے سیل پینکریاز یا لبلبہ کے سیل انسولین نہیں بنا رہے ہوتے، تو ان لوگوں کو شوگر ہو جاتی ہے۔ وہ بے قصور ہیں، ان کا ریزن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بہت کھایا ہے، لیکن جو ٹائپ 2 ہے وہ 40 یا 50 ایئرز میں جا کے ہوتی ہے، وہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ ہم گزشتہ 15 سال سے اتنا کھائے جا رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں مجھے تو شوگر نہیں ہے، میں کیوں نہ میٹھا کھاؤں، چینی اتنی چائے میں اگر 1 چمچ ڈالو تو کہتے ہیں لو جی 1 چمچ سے کیا ہونا ہے، 2 چمچ اور ڈالو، یعنی جوک ہے، ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ یہ اللہ نے ہماری جو مشین ہے، ہمارا جو بلڈ ہے، اس میں ایک ایک جو آئٹم ہے اس کی مقدار اللہ نے کیلکولیٹ رکھی ہوئی ہے۔ سوڈیم اس کی مقدار کیلکولیٹڈ ہے، پوٹاشیم اتنا ہونا چاہیے، کیلشیم اتنا ہونا چاہیے، وائٹامن ڈی اتنا ہونا چاہیے، نہ زیادہ نہ کم، دونوں چیزیں خطرناک ہیں۔ تو اسی طرح پھر جب شوگر ہو جاتی ہے تو ہم مریض ہو جاتے ہیں اور ہم سیدھا بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں گولیاں دے دو، ٹیکہ نہ لگاؤ، گولیوں پہ پڑ جاتے ہیں۔ ان گولیوں کا میں آپ کو حقیقت بتاؤں کسی اگلے اس وی لاگ میں بہت تفصیل سے بتاؤں گی، مگر میں ابھی آپ کو یہ کہتی ہوں کہ خدا را اپنی شوگر خود ٹھیک کریں۔ ڈاکٹر، آپ اپنے ڈاکٹر خود بنیں، اپنی شوگر خود ٹھیک کریں۔ کیسے کریں؟ آپ واک کرنا شروع کر دیں۔ آپ جب واک کرنا شروع کرتے ہیں، مریض 1 گھنٹہ چلیں، آپ کی گولی چھوٹ جائے گی، آپ کی انسولین بھی چھوٹ جائے گی۔ پانی کے آپ 2 لیٹر پانی، 1.5 سے 2-3 لیٹر پانی پئیں، آپ جتنا پانی پئیں گے اتنے فالتو شوگر نکل جائے گی۔ دوسرا، آپ کی بھوک کم لگے گی۔ آپ فوڈ وہ کھائیں جو بالکل آپ کو میں نے بتایا، نہ میٹھی چیزیں نہ کچھ، آپ کم خوراک کھائیں۔ آپ جو کا دلیا کھا لیں، آپ دال ابالیں مزیدار کر کے، اس میں مصالحہ جات ڈالیں، دال کا سوپ پئیں۔ آپ کر کے تو دیکھیں یہ چیزیں، آپ کو مزہ آنے لگے گا۔ آپ ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں۔ ہیلدی لائف سٹائل جب اپنائیں گی تو آپ کو تلی ہوئی چیزوں سے الٹی آئے گی، آپ مٹھائی کھاتے ہوئے 100 دفعہ گھبرائیں گے۔ یعنی یہ چیز تب کریں جب آپ کو ابھی شوگر نہیں ہے۔ میں سب کو کہہ رہی ہوں جو ابھی 20 سال کے ہیں، 18 سال کے ہیں، 17 15، آپ یہ شروع کریں ہیلدی لائف سٹائل۔ پروٹین زیادہ کھائیں۔ جو غریب اگر کہیں نہیں تو دال پکا لیں، نہیں تو آپ جو ہے اچھی سبزیاں کھائیں۔ دیکھیں جو گائے بھینسیں ہیں صرف وہ چارہ کھاتے ہیں اور اتنا گوشت دیتے ہیں، تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہائے ہم گوشت کہاں سے کھائیں۔ تو آپ جائیں شام کے وقت، تو ویجیٹیبل اتنی سستی ہو جاتی ہیں منڈی میں، آپ ضرور سبزیاں کھائیں، مولیاں کھائیں، کچے شلجم کھائیں، آپ پیاز لے کے آئیں، چٹنی بنائیں وہ کھائیں۔ آپ تلی ہوئی چیزیں، پیسٹریاں، مٹھائیاں، یہ زہر ہے۔ آپ کسی کو ہیروئن نہیں نہ کھانے دیتے کہ ہائے میرا بچہ نشے پہ نہ لگ جائے، تو شوگر جو ہے وہ ہیروئن سے بھی بد ہے، یہ بھی بندے کو مار دیتی ہے جیسے ہیروئن مار دیتی ہے۔ یہ گھی جو ہے، تلے ہوئے گھی، یہ زہر ہے۔ جو تلی ہوئی ہم چیزیں، پکوڑے، آپ زبان کا چسکا ہے، مزہ آتا ہے۔ آپ کبھی کبھی مہینے میں 1 دفعہ کوئی پارٹی کر لیں، عورتوں کو چاہیے گھر میں چنے کی چاٹ ضرور بنائیں، ڈیلی کالے چنے کی چاٹ بنا لیں، آلو کی چاٹ بنا لیں، گھر کی ہیلدی چیزیں بچوں کو دیں، اپنے شوہروں کو دیں، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی صحت کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور پانی پئیں اور ایکسرسائز کریں اور صحت مند کھائیں۔ بہت شکریہ، مجھے فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔